تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے اور اخوت کا، برادرہڈ کا رشتہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان اور مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، اور بھائی بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، نقصان نہیں چاہتا۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے تم ایک دوسرے کو دعا دیا کرو، اور بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے مجھے چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، میں بد دعا سے متعلق ایک حدیث بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم گھر میں داخل ہو تو پھر سب سے پہلے سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر، یعنی وہ جو تمہارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، جن گھروں میں تم داخل ہو رہے ہیں وہ تمہارے اپنے ہیں، تم ان لوگوں کو سلام کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک مبارک اور عمدہ دعا یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سکھائی گئی ہے۔ ایسی دعا ایک دوسرے کو دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جواب میں وہ شخص بھی 3 دعائیں دیتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے، اسے چھینک آتی ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، دوسرا مسلمان فوراً دعا دیتا ہے یرحمک اللہ، تو وہ جواب میں دعا دیتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہاری حالت بھی اچھی کرے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کوئی اچھا بھلائی کا کام کرتا ہے تو وہ اسے جواب میں دعا دیتے ہوئے کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہترین اور اچھا بدلہ عطا کرے۔ تو دیکھیے مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اسے دعائیں دیتا ہے۔ بد دعا سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کسی کو بد دعا مت دو، اپنے آپ کو بھی بد دعا مت دو، دوسروں کو بھی بد دعا مت دو۔ آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بد دعا جس طرح اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، بد دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ جس طرح دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح بد دعا کا بھی اثر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بد دعا دی، لیکن یاد رکھیے نبی بڑا صابر ہوتا ہے، اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، وہ فوراً بد دعا نہیں دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا کی، وہ 950 سال تک اپنی قوم میں رہے۔ ایک نسل گئی، دوسری نسل، تیسری نسل، نسلیں آتی رہی، وہ دعوت دیتے رہے، اور جب وہ توحید کی دعوت دیتے تھے لوگ ان کو پتھروں سے مارتے تھے، اور وہ پتھروں میں چھپ جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ مر گئے، اور وہ اللہ پاک پھر انہیں زندہ سلامت رکھتے تھے اور انہیں اٹھا دیتے تھے۔ وہ پھر دوسرے دن پھر اپنی دعا، اپنا کام شروع کرتے تھے، اللہ سے کہتے تھے اے اللہ میری اس قوم کو معاف فرما دے، یہ بیچارے نادان ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ 950 سال تک کتنا لمبا عرصہ ہے، لیکن چند لوگ مسلمان ہوئے، باقی سرکش۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو خبر دی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ بتایا
کہ آپ کی قوم میں سے اب اور کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا. جو جسے ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آیا، اب اور کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا. تب حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا دی، رب لا تذر، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے، میرے رب کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر رہنے نہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بنائیے، اور کشتی میں اللہ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو سلامت رکھا، باقی سب کے سب کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، غرق کر دیا. یہ ہے بد دعا. بد دعا کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دعائیں دو، بد دعا مت دو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے، اللہ پاک بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ کثرت سے دعائیں قبول کرتا ہے. بد دعا اللہ پاک فوراً قبول نہیں کرتا، زیادہ بد دعائیں اللہ نہیں قبول کرتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، تمہاری بد دعائیں زیادہ قبول نہیں کرتا جس طرح اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک لوگوں کو جلدی نقصان پہنچاتا، جس طرح کہ وہ اللہ سے جلدی بلائی مانگتے ہیں، تو یہ سب کے سب ہلاک کر دیے جاتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ سے اپنے لیے بد دعا مانگتا ہے. جب مشرکین کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ ڈرنے کے بجائے کہتے تھے وہ عذاب آتا کیوں نہیں، اللہ سے عذاب مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ پاک تمہاری ان بد دعاؤں کو قبول کرے تو تم میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہ رہے. اللہ پاک دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتے ہیں. اللہ کی طرف سے بد دعائیں زیادہ قبول نہیں ہوتی ہے، چھوٹ دے دی جاتی ہے، یہ بیچارہ نادان ہے، اسے نہیں معلوم اس لیے بد دعا مانگ رہا ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ بد دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بد دعا مانگتا ہے اور وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اس میں وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے. چنانچہ مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی بد دعاؤں سے منع فرمایا ہے. فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو بد دعا مت دو. اور دوسری بات ارشاد فرمائی ولا علی اولادکم، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو. ولا علی اموالکم، اور اپنے مال اور اپنی جائیداد کو بد دعا مت دو. اس لیے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہوتا ایسا ہے کہ اگر تم اپنی جان مال اولاد کو بد دعا دو گے اور وہ وقت قبولیت کا ہوگا اور وہ بد دعا قبول ہو جائے گی تو تمہارا نقصان ہوگا. انسان بڑا نادان ہے، غصے میں آتا ہے تو اپنے آپ کو بھی بد دعا دیتا ہے، اور یہ مشرکین کا کام ہے. جب قرآن نازل ہوا تو صحابہ اکرام مشرکین سے کہتے تھے اللہ کا کلام سنو، یہ ایسا کلام ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے تم عاجز ہو، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نضر بن حارث ایک مشرک تھا، اس سے جب صحابہ نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، دیکھو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو بجائے اس کے کہ وہ قرآن کو مانتا، غصے میں آ کر کہنے لگا، اور قرآن میں اللہ نے اس کی اس بد دعا کو ذکر کیا ہے. اس نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ، اگر یہ قرآن حق ہے، اگر یہ قرآن حق ہے تو پھر آسمان سے ہم پر پتھر برسا.
یا ہمیں دردناک عذاب سے دو چار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم ہو تو عذاب کے مستحق، لیکن اللہ کا عذاب تم پر دو وجہ سے نہیں آتا۔ ایک وجہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ارشاد فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ مشرکین تھے تو مشرک، لیکن جب طواف کرتے تھے تو کہتے تھے غفرانک غفرانک، اللہ سے مغفرت مانگتے تھے۔ اللہ فرماتے اس مغفرت کا مشرک کو قیامت کے دن تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عذاب رک جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بد دعا مت دو۔ کبھی کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بیماری سے تنگ آ کر اپنے آپ کو بد دعا دیتا ہے، موت مانگتا ہے، یہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ کبھی اپنی جان کو اپنی جان کو دعا دینا، ہلاکت کی دعا دینا، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو۔ ماں باپ گھروں میں غصے میں آ جاتے ہیں، بچے کوئی شیطانی کرتے ہیں، کوئی نقصان کر دیتے ہیں تو ماں باپ غصے میں بچوں کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیدا ہی کیوں ہوا؟ تو نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا، تو مر جائے، ہماری جان چھوٹ جائے تجھ سے تو کوئی اچھا کام ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ نقصان ہی کرتا ہے۔ ماں باپ کا مقصد بچوں کو بد دعا دینا نہیں ہوتا، وہ غصے میں کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس سے تمہارے بچوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو کوستی ہے، بد دعائیں دیتی ہے، دل سے بد دعا نہیں دیتی ہے وہ تو ماں اپنے بچوں کے لیے بڑی مہربان ہوتی ہے، لیکن غصے میں آ کر بد دعا دیتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گڑی قبولیت کی ہوتی ہے تو بچے کو وہ بد دعا لگ جاتی ہے اور بچہ تباہ ہو جاتا ہے۔ امام زمخشری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ لنگڑے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاؤں کے اندر یہ عذر جو آپ کو ہے لنگڑے پن کا، یہ کیسے پیدا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں چھوٹا تھا اور چڑیا سے کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے میں نے اس چڑیا کی ٹانگ توڑ دی، تو میری ماں دیکھ رہی تھی، اس نے غصے میں کہا اللہ تیری ٹانگ توڑ دے، تو اس کے بعد میں لنگڑا ہو گیا۔ دیکھو ماں نے بد دعا دی، ماں کا مقصد بچے کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، غصے میں کہا لیکن بد دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے بد دعا مت دو، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، ان کا مستقبل مت خراب کرو۔ تمہاری ایک غصے کی بد دعا سے اس کا ہمیشہ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، وہ ترقی نہیں کر سکے گا، اسے ہمیشہ نقصان ہوگا اگر وہ بد دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں ہیں وہ یہ سنیں، اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیں، ان کو دعائیں دیا کرو۔ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بچوں کے حق میں، ان کو اچھی اچھی دعائیں دیا کرو، بد دعائیں مت دو۔ تیسری بات فرمائی وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کو بد دعا مت دو۔ ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ہمارے نوجوان ہیں نا، گاڑیاں چلاتے ہیں، گاڑی خراب ہو جائے نا تو غصے میں آ کر وہ گاڑی ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کو 2 لات بھی مارتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں۔ وہ جو الفاظ وہ بولتے ہیں وہ تو میں نہیں بول سکتا ابھی مسجد میں۔ یہاں گالی دینا یعنی گاڑی خراب ہو گئی، اپنی گاڑی کو گالی بھی دے رہا ہے، لات بھی مارتا ہے اسے، غصے میں کہتا ہے کہ آگ لگ جائے اس گاڑی کو۔ اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہوگی تو ایسے ہی ہوگا، وہ تمہاری جائیداد کو، تمہارے مال کو، اگر گھر کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو، کسی بھی چیز کو بد دعا دی وہ لگ جائے گی اور تمہارا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام نے بعض مواقع پر بد دعا کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی شخص
کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ اس ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے بد دعا دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے. اگر بد دعا نہ دے تو اللہ اس کو اجر عطا کرے گا، لیکن اگر بد دعا دے جتنا ظلم کیا ہے اس کے بقدر تو یہ جائز ہے اسلام میں. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو آپ نے کوفے کا گورنر بنایا، کوفے کا امیر بنایا. تو کوفہ والوں نے ان کے خلاف شکایت کر دی اور شکایت میں یہ کہا کہ یہ نماز اچھی نہیں پڑھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، پوچھا، وہ صحابی رسول ہے. انہوں نے کہا، حضرت عمر سے کہا، امیر المومنین، میں تو ان لوگوں کو ویسی نماز پڑھاتا ہوں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے. عشاء کی نماز کی پہلی 2 رکعت لمبی ہوتی ہے، آخری 2 رکعت مختصر ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا بھی یہی گمان تھا کہ تم ایسے ہی کرتے ہو. اور پھر آپ نے فرمایا ان کے ساتھ کچھ آدمی بھیجے کہ جاؤ ان لوگوں سے پوچھو. اب یہ کوفہ آئے اور جا کر ہر ایک علاقے میں مسجد میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں حضرت سعد کے بارے میں، سب تعریف کر رہے ہیں، کوفے کے تمام لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن ایک آدمی ایک مسجد میں وہ کھڑا ہوا اور اس نے شکایت کی اور جھوٹ اس نے کہا. اس نے کہا کہ یہ جو سعد ہے، صحابی رسول ہے، ان کے بارے میں کہا کہ یہ جہاد میں نہیں جاتے، مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے اور عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے. اب یہ بہت بڑا الزام ہے ایک صحابی رسول پر، اس کی تو عدالت مجروح کر رہا ہے وہ. لیکن قربان جائیے، اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی عدالت کی حفاظت کے لیے کیسا انتظام فرمایا. کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے صحابی رسول جو ہے اس میں یہ غلطیاں پائی جاتی تھی اور اس کی عدالت مجروح ہو گئی. اللہ نے غیب سے اس کا انتظام فرمایا. حضرت سعد نے دیکھا کہ یہ مجھ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے. آپ نے فوراً کہا کہ میں 3 بد دعائیں دی آپ نے، اور فرمایا، اور 3 بد دعائیں بھی مشروط دی. فرمایا، اے اللہ، اگر یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور صرف دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ریا اور نام نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے، اے اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کا فقر لمبا کر دے اور اس کو فتنے میں مبتلا کر دے. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس آدمی کی عمر لمبی ہو گئی. اتنا بوڑھا ہوا کہ اس کی بھویں اس کی آنکھوں کے اوپر گر رہی تھی. اس کا فقر لمبا ہو گیا، فقیر ہو گیا، اور آخری عمر میں باہر نکلتا تھا تو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بوڑھے آدمی ہو، بزرگ ہو، اتنے ہو گئے ہو اور ابھی بھی یہ کام کرتے ہو. اس نے کہا کہ میں شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد، میں ایک بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک بوڑھا شخص ہوں جس کو حضرت سعد کی بد دعا لگی ہے. یہ بد دعا اسے لگ گئی. میرے دوستو، اور خاص طور پر ظالم کو چاہیے کہ وہ ڈرے ظلم کرنے سے. مظلوم کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، او كما قال علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی بد دعا سے بچو، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو. اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس مظلوم اور اللہ کے درمیان
کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ظالم کے خلاف ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی بد دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ فرمایا بترسز آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن، بترسز آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بار استقبال می آید۔ کہتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کو نقصان مت، مظلوم کو جب نقصان ہوتا ہے اور وہ صرف آہ کرتا ہے اس کی آہ سے بچو۔ بترسز آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بار استقبال می آید۔ اس لیے کہ مظلوم جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور بد دعا اللہ سے کرتا ہے تو اللہ فوراً دعا اس کی بد دعا قبول کرتا ہے، ظالم کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے اموال کو دعائیں دیا کرو، خیر اور برکت اللہ سے مانگو، بد دعا سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔